امسال نواں باب۔ حکمت نے اپنا گھر بنا لیا۔ اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں۔ اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنی مے ملا کر تیار کر لی۔ اس نے اپنا دسترخوان بھی چن لیا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے۔ وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے، جو سادہ دل ہے ادھر آ جائے، اور بے عقل سے وہ کہتی ہے، آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی مے میں سے پیو۔ اے سادہ دلو، باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو۔ ٹھٹا باز کو تنبیہ کرنے والا لان تان اٹھائے گا اور شریروں کو ملامت کرنے والے پر دھبا لگے گا۔ ٹھٹا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے۔ دانا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ احمق عورت غوغائی ہے، وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے اپنے راستے پر سیدھے جا رہے ہیں۔ سادہ دل ادھر آ جائیں، اور بے عقل سے وہ کہتی ہے، چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ، پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان پاتال کی تہ میں ہیں۔ آمین۔ امسال 10واں باب۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ شرارت کے خزانے ابس ہیں، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے۔ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور و دفع کرے گا۔ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو دیروں کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ دانا دل فرمان بجا لائے گا، پر بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا۔ راست رو بے کھٹکے چلتا ہے، لیکن جو کج روی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا۔ آنکھ مارنے والا رنج پہنچاتا ہے، اور بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا۔ صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے، لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں، لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے۔ صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے، شریر کی اقبال مندی گناہ کرتی ہے۔ تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ عداوت کو چھپانے والا دروغ گو ہے، اور تہمت لگانے والا احمق ہے۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ صادق کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ احمق کے لیے شرارت کھیل ہے، پر حکمت عقل مند کے لیے ہے۔ شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا، اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ جب بگولا گزرتا ہے تو شریر نیست ہو جاتا ہے، لیکن صادق ابدی بنیاد ہے۔ جیسا دانتوں کے لیے سرکہ اور آنکھوں کے لیے دھواں، ویسا ہی کاہل اپنے بھیجنے والوں کے لیے ہے۔ خداوند کا خوف عمر کی ترازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی۔ صادقوں کی امید خوشی لائے گی، لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ، لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی، لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔
صادق کے منہ سے حکمت نکلتی ہے لیکن گج کو زبان کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہے لیکن شریروں کے منہ گج گوئی سے۔ آمین۔ امثال 11واں باب۔ دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے۔ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی لیکن دغا بازوں کی کجروی ان کو برباد کر دے گی۔ قہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے۔ مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے۔ صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے۔ بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا۔ صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہو جاتا ہے۔ اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ جو کوئی لطراپن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ جو بیگانہ کا ضامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا لیکن جس کو ضمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور تند خو آدمی مال حاصل کرتے ہیں۔ رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے۔ کج دلوں سے خدا کو نفرت ہے لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہے۔ یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی۔ بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے لیکن شریروں کی امید غضب ہے۔ کوئی تو بتراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ جو گلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لعنت کریں گے لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی۔ جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی۔ جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے۔ جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہوگا اور احمق دانا دل کا خادم بنے گا۔ صادق کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانش مند ہے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ دیکھ صادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو۔ آمین۔